ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ کل پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن خاموشی کے ساتھ مکمل ہو گئے اور پارٹی نے بلاول بھٹو کی غیر موجودگی کے باوجود ان کو آئندہ 4 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا ہے۔ ان الیکشن کے نتیجے میں ہمایوں خان کو سیکرٹری جنرل اور ندیم افضل چند کو سیکرٹری اطلاعات منتخب کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی جو کسی وقت پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر طنز اور تیر کے نشتر چلاتی تھی، آج اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی خبر میڈیا کو ایک اعلامیے کی صورت میں جاری کی گئی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن میں منوان قبول کر لیے جائیں گے یا ان پر بھی وہی تلوار لٹکائی جائے گی جو اب تک پی ٹی آئی پر لٹکی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اس وقت نہروں کی مخالفت تو کر رہی ہے لیکن تنقید کی زد میں بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی منظور سے ہی یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن عوامی رد عمل کے بعد اب پیپلز پارٹی وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہی ہے۔ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر پولیٹیشین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے فرت اللہ بابر صاحب۔ بہت شکریہ فرت اللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، تو یہ جو اتنی رازداری برتی گئی انٹرا پارٹی الیکشن میں اور بلاول صاحب کی غیر موجودگی میں انہیں چیئرمین منتخب کر لیا گیا، آپ لوگوں کی جماعت پی ٹی آئی کو تو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے لیکن خود بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بتایا کہ خاموشی کے ساتھ، کوئی خاموشی نہیں تھی۔ باقاعدہ ہمارا ایک الیکشن پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے، ساری جماعتوں کا ہوتا ہے، نوٹیفائی کیا پارٹی کے اندر کہ امیدوار درخواستیں دے دیں فلاں تاریخ تک، پھر کہا گیا کہ جو ودرا کرنا چاہے وہ کر لے، اور پھر ہمارے ہاں جو الیکٹورل کالج ہے وہ لمیٹڈ ہے اور یہ سینٹر سیکریٹریٹ بھی ہوا۔ یہ ضروری نہیں تھا، یہ آپ تو شاید یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں بھئی آپ میڈیا کو بلا لو، وہاں پہ بیلٹنگ ہو، وہ دیکھیں، وہاں سوالات ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن الیکشن وہاں ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی میں جب 2017 میں منتخب ہوا تھا یہ سیکرٹری جنرل، اسی طرح ہوا تھا۔ یہ درست ہے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی انتخابات ایسے نہیں ہوتے سیاسی جماعتوں میں کہ جیسے جنرل انتخابات ہوں، گہما گہمی ہو، میڈیا کے لوگ آئیں، ایسا۔ دوسرا یہ جو آپ نے بتایا نا کہ بلاول صاحب موجود نہیں تھے، دیکھیے جب انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل ہو جائیں تو پھر الیکشن کمیشن کا، پارٹی کے الیکشن کمیشن کا کام ہے انتخابات کرنا۔ اس امیدوار کا حلقے کے اندر ووٹنگ سٹیشن پر ایک جگہ پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی بلاول بھٹو صاحب چیئرمین کے لیے امیدوار تھے اور میں خود ان کا پروپوزر ہوں، اور سیکنڈر جو تھے وہ پنجاب سے تھے تسنیم قریشی صاحب، وہ ہم نے دیے۔ ہاں یہ اب اگر اس کے لیے کوئی اور امیدوار سامنے نہیں آئے وہ اور بات ہے، بٹ آئی واز دا پروپوزر۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ، یہ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا انتخاب نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں میں کہ یہ کہا جائے کہ میڈیا بھی آ جائے، سب لوگ کھڑے ہوں۔ دیکھیں ہمارا اور پی ٹی آئی میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ ذرا یہ ذہن میں رکھیے۔ وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ انتخابات ہم نے کیے ہیں، عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں کیے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پشاور میں کیے ہیں۔ تو پشاور میں کیوں کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں پکڑ دکڑ تھی، ہم نہیں کر سکتے، بڑا مناسب بات تھی۔ تو عدالت نے پوچھا کہ پشاور میں کہاں کیے؟ تو جو وکیل صاحب تھے وہ فائل دیکھ رہے تھے اور ان کو نہیں ملا، وہ یعنی جواب تو وہ دے سکتے تھے، جواب نہیں ملا۔ تو عدالت نے از راہ جو بھی آپ کہیں کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کسی ہوٹل میں کیا، اپنے دفتر میں کیا، یا کسی کرکٹ کے میدان میں کیا؟ تو آپ ذرا یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات ایسے نہیں ہوتے جس طرح کے میڈیا توقع رکھے یا جس طرح کے یہ سمجھا جائے کہ یہ عام جنرل انتخابات کی طرح ہے۔ کسی سیاسی جماعت میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اگر کوئی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے کہ کیا نوٹیفائی ہوا، کیا کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، کیا اس کو ودرا ہوا، کیا ووٹنگ ہوئی، کیا کنٹیسٹ ہوا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہو گیا، پھر نوٹیفائی ہو گیا۔ تو یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ندیم افضل چند سیکرٹری انفارمیشن بن گئے، خیبر پختونخوا کے ہمایوں خان جو ہے وہ جنرل سیکرٹری، آپ نے درست یہ کہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، نہروں کا جو معاملہ ہے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا نکلے گا؟ کیونکہ اگر نون لیگ اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹتی تو کیا آپ لوگ اتحاد سے الگ ہو جائیں گے؟ کہ یہ سوال بھی ہے۔ اور بلاول صاحب نے تحریک کا اعلان تو کیا لیکن خود اب دبئی چلے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آپ نے پہلے فرمایا اپنے گفتگو کے شروع میں کہ پیپلز پارٹی شاید وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور جانتا ہوں چیزوں کو۔ میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہروں کا مسئلہ سندھ کے عوام کے لیے بالخصوص اینڈ فار دا پاکستان، اس سے فیڈریشن کو جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں وہ کسی
وہ اس حکومت کے جس حکومت کا ہماری پارٹی بھی اس لحاظ سے حصہ ہے کہ پارلیمان میں اس کے ووٹنگ اور یہ جو بل ہوتے ہیں اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان نہروں کی اجازت دے دے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ نتیجہ کیسے آپ نے اخذ کیا. یہ جو نہریں تھے 6 نہریں جو پنجاب میں بن رہی ہیں، پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا آپ کے پاس پنجاب میں پانی ہے یا نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو آپ کہاں سے پانی لے رہے ہو. اگر وہ پنجاب یہ کہتا ہے کہ جی 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے، مجھے جو پانی ملا ہے میں اس سے نہاؤں، میں اس سے چمن کو پانی دوں یا میں اس کو پیوں، یہ میرا کام ہے، یہ بالکل درست ہے، پنجاب یہ کہہ سکتا ہے. لیکن میرا سوال ہے، میرا تعلق سندھ سے نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس پانی ہو اور آپ نئی 6 نہریں بنا رہے ہو تو اپنے موجودہ نہروں ہی میں سے پانی لوگے. اگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کہیں ذخیرہ رکھا ہے، انہی نہروں سے پانی لوگے. آپ صرف یہ بتا دو کہ کس علاقے کے کون سے نہر سے آپ پانی لے رہے ہو. آپ نہیں بتا رہے. اور جو زیادتی ہوئی ہے، ذرا یہ غور سے سن لیں، زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جو ارسا ہے، جو پانی کی تقسیم اور ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار ادارہ ہے، آئینی اور قانونی ادارہ ہے، اس ادارے کا 4 صوبوں کے ممبران ہوتے ہیں اور ایک مرکز کا ممبر ہوتا ہے. مرکز کا ممبر جو ہوتا ہے، وفاقی ممبر، وہ سندھ سے ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ سندھ سے کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ وہ لوور رائپیرین ہے. 2010 کے بعد سے سندھ کا ممبر فیڈرل ممبر نہیں بن سکا. چنانچہ کیا ہوا؟ ممبران جو تھے اکثریت ہو گئی جو سندھ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی تھی. اسی ارسا نے کہا ہاں جی پانی تو ہے، نہریں تو بن سکتی ہیں، پانی تو ہے. میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ کسی نے بتایا نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک ارسا جو تھا جو غیر قانونی تھا اس لحاظ سے کہ اس میں جو مرکز کا جو ممبر تھا وہ سندھ سے نہیں تھا، ایک غیر قانونی ارسا جس کا سٹرکچر غیر قانونی ہو، جو ریت کی بنیادوں پر کھڑا ہو غیر قانونی، وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی بات یہ سیدھی سادی بات ہے. خواہ میری پارٹی کا کوئی بھی موقف ہو، اگر آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ جی فلاں نے ایسا کہا، فلاں، میں تو برملا کہتا ہوں کہ بھئی آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت پانی کا ایشو جو ہے یہ ارسا، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا. اچھا سر، سندھ اور پنجاب دونوں میں کسانوں کی گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن نہ تو سندھ حکومت، نہ ہی وفاقی، نہ ہی پنجاب ان کسانوں کی آواز سن رہی ہے. سپورٹ پرائس مقرر نہیں ہو رہی، حالانکہ گندم تو فوڈ سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے. پھر کسانوں سے آپ کی نظر میں یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے، اور آپ نے اچھا کیا کہ پروگرام میں یہ اٹھا لیا ہے. کسان اب جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومتوں نے اعلان کیا کہ جی اب ہم گندم کی خریداری نہیں کریں گے اور فری مارکیٹ کے فورسز ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید IMF کے دباؤ کے تحت ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا. لیکن آپ 2023 تک حکومت آپ 60 سے 70 لاکھ ٹن گندم آپ خریدتے تھے اور پھر کسان کو مہیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا جب آپ خود خریدتے تھے اور کسان کو دیتے تھے اور آپ سپورٹ پرائس دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سبسڈی دیتے تھے کسان کو، اور اس طرح سے گندم کی کاروبار چلتا رہا. یکدم 2023 کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں نے نہیں خریدنا، یہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا. تو ظاہر ہے جب ڈی ریگولیٹ ہو گیا، اور پھر جو انٹرم گورنمنٹ تھی، ان سے پہلے آنے والی جو انٹرم گورنمنٹ تھی، اس نے ایک عجیب کام کیا. انہوں نے جناب 800 سے 900 ملین ڈالر کا گندم امپورٹ کیا بغیر تھاٹس کے. اچھا گندم آ گیا وہاں، یہاں پہ وہ نہیں تھا، چنانچہ گلٹ ہو گیا گندم کا. یہ پتہ نہیں چلا کس نے کیا. I must say کہ شہباز شریف نے آنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم اس جو انہوں نے تو ورڈ استعمال کیا تھا کہ میں پھر تحقیقات کروں گا، آج تک اس میں تحقیقات نہیں ہوئی. وائی؟ یہ ایک سوال ہے. تو ہوا یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ دیکھیں کیا ہوا. اب مارچ اپریل میں سندھ میں کٹائی کا موسم ہے، اور حکومت نے باہر سے گندم منگوانے کا مجھے یاد نہیں کتنا، لیکن امپورٹ کرنے کا ڈول ڈالا، اور وہ گندم ایسے وقت میں آ رہا کہ مارچ اور اپریل میں کہ وہاں کٹائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ گندم آ رہی ہے. یہ ہو گیا.
اب جب وہاں پہ گندم کٹائی ہو رہی ہے، گندم آ گیا ادھر پنجاب نے حال ہی میں پہلے کہتا تھا کہ گندم نہیں ہے، انہوں نے پھر 12 لاکھ ٹن جو ہے کہا کہ جی یہ ہمارا سٹاک میں تھا، ہم نے ریلیز کر دیا. تو پنجاب کی، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، پلیز فار گاڈ سیک، تو یہ یہاں گندم ریلیز ہو گئی، باہر سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر آپ نے امپورٹ کی اجازت دے دی، ادھر سندھ کا کسان جو ہے وہ کٹائی کر رہا ہے. Now what is going to happen؟ بالکل اس وقت کسان سوچ رہا ہے کہ میں تو مارا گیا، کیونکہ گلٹ ہو جائے گا، اور جب گلٹ ہو جائے گا اور ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے تو کچھ لوگ شاید خرید کے رکھ لیں، اسٹاک کر لیں، روک لیں. تو یہ ایک گمبھیر ایشو ہے، اس کے اوپر ایک نشست میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے میری آپ نے کہا تجویز کیا ہے، میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو گندم کا جو خریدنا، امپورٹ اور ایکسپورٹ اور کسانوں کا، یہ ایک سیاسی جماعت اور ایک انسٹیٹیوشن اور ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر یہ تو آپ کا سٹیپل فوڈ ہے، یہ تو فوڈ سیکیورٹی ہے. 4 وزارتیں ہیں، جماعتوں سے اوپر اٹھ کے اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے. یہ وہ جماعتوں سے اٹھ کے اوپر ہے، اور اس پہ سب لوگ کسان سب انوالوڈ ہیں. آپ کو اپنی ویٹ پالیسی بنانا ہوگی، ومزیکلی نہیں ہو سکتا کہ دفتر میں بیٹھ کے دستخط کر دیے امپورٹ ہو گیا. اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر کسان تو حق بجانب ہوگا. بالکل صحیح. اچھا جی امپورٹ پھر امپورٹ کی بھی مجھے اجازت دے دو، ایکسپورٹ کی بھی دے دو. اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو ہر صوبے کے لیے یونیفارم. بہت شکریہ، پالیسی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ فرت. سینئر رہنما پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مزاحلت کی کوشش، پالیسی میں یو ٹرن یا اختلاف برائے اختلافات سے جان خلاصی کا مشن. پی ٹی آئی مزاحمتی سیاست سے ایک قدم پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ اعتراض پی ٹی آئی کے اوورسیز نمائندوں پر تھا، تو اب خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا ہے. یہ کمیٹی رواں سال 28 جنوری کو قائم کی گئی تھی، جس میں نمایاں شخصیات جیسے کہ زلفی بخاری، سجاد برقی، شہباز گل اور عاطف خان شامل تھے. یہی نہیں، ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کور اور سیاسی کمیٹیوں میں تبدیلیوں پر بھی غور کر رہی ہے. اور آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی فہرست مرتب کرے گی. فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرے گا. آپسی اختلافات کا شکار پی ٹی آئی تاحال گرانڈ اپوزیشن کا اجلاس بلانے میں بھی ناکام ہے. جمعیت علماء اسلام بھی مقتدرہ سے رابطوں پر ناراض ہے اور وضاحت طلب کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے تحریکیں چلانی ہیں یا پھر پس پردہ مذاکرات کرنے ہیں. انہی معاملات پر بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابو ذر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر، پی ٹی آئی کی یہ جو کمیٹیاں تحلیل ہوئی ہیں خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی، اور پھر سیاسی کور کمیٹیوں میں بھی تبدیلی کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ متنازع شخصیات کو اب باہر نکالا جائے گا، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی فضا میں اعتماد سازی ہو؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، جو فورن افیئرز کمیٹی تھی، یہ میں اڈیالہ میں موجود تھا جب خان صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن کرنے کا کہا تھا، اور پھر اس کو تحلیل بھی کر دیا گیا تھا. لیکن میرے خیال سے تو اس چیز کو 20-25 دن ہو چکے ہیں. اچھا، یہ شاید ابھی خبر آ رہی ہے اٹ واز ڈیسائیڈڈ، اور یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا. 20-25 دن ہو گئے تھے. اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ کوئی جو اس کا ممبر ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، یا کوئی ممبر ہے جس پہ کسی کو اعتراض ہے. وہ خان صاحب کا اپنا ایک ان کی دانست میں، ان کی اپنی ابنڈنٹ وزڈم میں فیصلہ تھا. اس کو تحلیل کر کے شاید انہوں نے نئی کمیٹی بنانی ہے، اس میں نئے لوگ ایڈ کرنا ہو، یا اس کا ٹرمز آف ریفرنس اس کے چینج کرنی ہو، اس کا اسکوپ چینج کرنا ہو. اس کا اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کسی کی خواہش پہ ہم نے اس کو تحلیل کیا ہے، یا کسی کے دباؤ میں کیا ہے، یا کسی کے پریشر میں کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل کمیٹی کی بات ہے یا کور کمیٹی کی بات ہے، دیکھیں اس کی ممبرشپ تو تقریباً ہر 15 دن میں کوئی نئی ایڈیشن سبٹریکشن ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور خان صاحب اس میں نئے لوگوں کو ایڈ کراتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں رہتی، سیم نہیں رہتی. کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے اس میں ان کو، لیکن زیادہ تر اس میں نئی ایڈیشنز ہوتی رہتی ہیں. تو وہ تو ایک کوئی اٹس ناٹ اے ویری سیریس ایشو کہ اس پہ ہم پارٹی کی طرف سے کوئی رسپانس بھی دیں. یہ ایک ہماری انٹرنل ورکنگ ہے، اس پہ کام ہوتا رہتا ہے. لیکن سر، یہ جو لسٹیں مرتب ہونے کے اوپر اتنا فساد برپا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ملے یا وہ نہ ملے، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے فیوریٹس اور نان فیوریٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور ان کو زیادہ اس پر اعتراض ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے کہ کون بانی سے ملے گا، کون نہیں ملے گا؟
دیکھیں ظاہری بات ہے، ایک پارٹی ہے اس میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین سے، خاص کر اگر وہ پچھلے 615 دن سے جیل میں ہو، سب کا دل کرتا ہے کہ ہماری ملاقات ہو. میں بھی اکثر جاتا ہوں، کبھی مل لیا جاتا ہے، لیکن کبھی مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ٹوٹل میں نے گنا، مجھے ابھی تک 31 دفعہ انہوں نے ڈینائی کیا بلا کے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک ایشو تھا بڑا سیریس، اور سلمان اکبر راجہ صاحب کوئی اپنی مرضی نہیں کر رہے تھے. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا تھا کہ آپ لسٹ مرتب کریں گے، وہ پرووائڈ کریں گے لائرز کی اور پولیٹیکل لیڈرز کی، جنہوں نے ملاقات کرنی وہ ایک دن پہلے دیں گے. وہ اپنا کام کر رہے تھے جو کورٹ نے ان کو آرڈر کیا تھا. لیکن اب ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کا جو سپرڈنٹ ہے، وہ خود وہاں پہ ایک قیدی ہے. نہ وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے فون اٹھا سکتا ہے، نہ فون کر سکتا ہے. ہم جو لسٹ دیتے ہیں اس لسٹ کو اگنور کر کے آپ اپنی مرضی کی لسٹ مرتب کرتے ہیں، تو یہ کوئی قانون، آئین، کورٹ کے آرڈر کی بات نہیں ہو رہی، یا آپ کی خواہشات کی بات ہو رہی ہے، اور آپ ہماری لسٹ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. یہی نواز شریف صاحب جو روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ تھرسڈے کو اڈیالہ جیل میں 70 سے 80 سے 90 بندوں سے ملاقات کرتے تھے، اور اس میں اے سی والے کمرے میں ان کی ملاقات کا انتظام کیا جاتا تھا، اور 5-6 گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں اس طرح کا آپ کا رویہ ہے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ سلمان راجہ صاحب اس پہ شور نہ مچائیں. آپ کیونکہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری پارٹی کے اندر سلیکشن کرنے والے؟ آپ کو کس نے اس چیز کا رائٹ دیا کہ آپ بتائیں گے عمران خان صاحب کس سے ملنا ہے؟ عمران خان صاحب خود بتائیں گے انہوں نے کس سے ملنا ہے. تو اب ہم نے میکینزم ڈرائیو کر لی ہے تاکہ ہمارا انٹرنل کوئی ایشو نہ ہو. باقی یہ لوگ تو ابھی وہی ہیں، ابھی دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. کورٹ کے آرڈر کی تو انہوں نے عزت کرنی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں کی، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا انہوں نے پہلے بھی. اچھا سر، چلیں لسٹوں کا معاملہ آپ نے میکینزم طے کر لیا، لیکن اندرونی اختلافات ابھی بھی بہت ہیں. یہ جو مائنز اینڈ منرلز پر کیا تنازع ہے؟ اسے بل کو بانی کی منظوری سے کیوں مشروط کیا جا رہا ہے؟ اور ایسا ہے کیا اس بل میں کہ کے پی حکومت دفاع کر رہی ہے لیکن آپ کے جو لوگ ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، انہیں اعتراض ہے؟ آخر اس بل میں اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو مائنز اینڈ منرل ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، وہ کوئی فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. آپ کی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے اندر نہیں ہے، وہ کنکرنٹ لسٹ میں تھا، پھر وہ وہاں سے وہ پروونشل میں چلا گیا 18ویں ترمیم کے بعد. تو ایسا کوئی بھی قانون ہم نہیں بنائیں گے، پاکستان تحریک انصاف نہیں بنائے گی جس سے پروونشل اٹانومی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ ایشوز تھے. جو ایک ڈرافٹ آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا لیٹر تھا اس کے ساتھ، تو اس ڈرافٹ میں بہت سارے ایشوز تھے. تو اس پہ ہمارے جو کنسرنز تھے ہم نے وہ چیف منسٹر صاحب تک پہنچائے. کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی ہو گئی، پھر ساری ہماری لیڈرشپ، انہوں نے وہ کنسرنز کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس چیز کو، پروسیس کو ہولڈ پہ کر دیا. وہ اب اس پہ ساری ڈسکشن ہوگی، ڈیلیبریشن ہوگی. آپ نے کل مراد سعید صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی دکھتی کہ ایسی چیز جس پہ پروونشل اٹانومی پہ شب خون مارا جائے گا وہ ہم اس کو برداشت نہیں کرنے کے، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ بھی خان صاحب کا اپروول ظاہری بات ہے چاہیے. ان کو ووٹ دیا کے پی کی عوام نے، مجھے ووٹ نہیں دیا یا کسی اور لیڈر کو نہیں دیا. جو ان کا اپنا لیڈر ہے، جو ان کا چہرہ ہے، جس کو ان پہ اعتماد ہے عوام کو، اگر اس کا اسنٹ نہیں ہوگا، اپروول نہیں ہوگا، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ بالکل، کل فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ گنڈا پور صاحب ایک اچھے بچے ہیں، وہ اس بل کو پاس بھی ضرور کریں گے کیونکہ یہ بل اسلام آباد سے آیا ہے، اور روئیں گے بھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، جو ان کا قصور نہیں ہے. اصل میں مسئلہ ہے وہ غم میں ہوتے ہیں بڑے. ان کو ایک تو ایشو یہ ہے، ایک پاور لیس گورنر ہے، آئین کے مطابق وہ کچھ کر نہیں سکتے. چیف منسٹر کو دیکھتے ہیں، ان کی پاورز کو دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس ساتھ سے محرومیت ہوتا ہے آپ کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ علی امین صاحب سے، آپ کو پتہ ہے ڈی اے خان میں کانسٹیٹیوسی پالیٹکس میں پوری طرح الیکشن ہارتے ہیں. ان کا 200 300 500 یا 1000 1500 اتنا ووٹ بینک ہوگا. وہ ان کی اپنی کوئی سیاست رہی نہیں، ختم ہو چکی ہے. تو وہ دل کی بڑھاس ہے، وہ ایز اے گورنر نکالتے ہیں. دیکھیں گورنر تو ایک گارڈنر ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پاور تو ہوتی نہیں ہے، مالی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا گورنر. تو وہ کرنے دیں، ان کو کہنے دیں. ان کی باتیں امپورٹنٹ میٹر نہیں کرتی کیونکہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، صرف باتیں کر سکتے ہیں، تو کرنے دیں ان کو. بالکل صحیح. اب یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں، یہ کس ٹاسک پہ ہیں؟ بدھ کو ان کی کسی خاص شخصیت سے ملاقات بھی ہونی ہے. ظاہری بات ہے وہ جو ملاقات کر رہے ہیں، اب وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں یا کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے رہنما یہ کہتے ہیں کہ یو آر انگیج ان دی ٹاکس ود اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں ہم نے یہ کبھی بات نہیں کی، نہ ہم نے چھپایا ہے. وہ ڈگی میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب جاتے تھے جنرل باجوہ سے ملنے، یا بلاول صاحب ملتے تھے جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو. ان لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی. ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ان سے فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت سے بات ہی نہیں کرنی. یہ دے کہہ سکتے ہیں خود رگنگ کا نتیجہ ان کو یہاں پہ امپوز کیا گیا، انسٹال کیا گیا اس رجیم کو. ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی، انٹرفیئرنس چھوڑیں.
انٹرفیئرنس ختم ہوگی, خان صاحب باہر آ جائیں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے, جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے دیں, اس کے بعد جمہوریت چلے گی, خود بخود اپنے پروسیس پہ چلے گی. آپ الیکشن پٹیشنز جو ہماری چل رہی ہیں, ہماری وہ سارے فیصلے ہو جائیں, ہمارا الیکشن ہمیں واپس مل جائے گا, تو ان کی تو گورنمنٹ ہی چلی جائے گی. سو دس انٹرفیئرنس ہیز ٹو اسٹاپ. ہمیں فیور نہیں چاہیے کہ جی خان صاحب کو اٹھائیں, جہاز میں بٹھائیں, سرور پیلس میں بھیج دیں جدہ, یا ان کو بھیج دیں آپ سر تو ابن آپ فیلڈ کو میں یہ بھیج دیں, محسوس یہ ایسی ہوتا کوئی ہے فیور نہیں کہ چاہیے. جہاں پہ ہم آپ چاہتے لوگ, ہیں ہم انٹرفیئر نہیں کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. رہنما تحریک بیرسٹر ابو سلمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, JUIN میں معاملات سیٹ ہوتے ہیں یا نہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا. یہ جو نہروں والا معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نوک کے درمیان, 2 قراردادیں بھی اسمبلی میں جمع ہو گئی ہیں, لیکن معاملہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ اقرا, آپ درست فرما رہی ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں جتنا بڑا بنا دیا گیا, اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ آلریڈی اس پر آن بورڈ تھی. گو کے بعد میں تحفظات پیدا ہوئے, تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر اس کو قراردادوں کی صورت میں اور سندھ کے اندر عوام کے اندر ایک غم و غصہ بڑھانے کے بجائے اس کو جو ہے بڑا گریسفلی مینیج کیا جاتا, طریقے سے بات کر لی جاتی, اور ظاہر ہر مسئلے کا بات چیت سے ہی حل نکلتا ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اگر ایک صوبے کو ناراض کر نہریں نکال لیں, نہ کبھی مرکز کی پالیسی ہے, نہ نون لیگ کی بطور جماعتی پالیسی ہے. ہم تو خود اس چیز کے حامی ہیں کہ ظاہر ہے جو چاروں صوبے ہیں وہ ایک اکائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اکائی ظاہر ہے مرکز ہے. اور اگر سندھ یہ سمجھتا ہے کہ جو نہریں نکلیں گی اس میں ان کے حصے کا پانی نکل جائے گا اور وہاں پر زمینیں بنجر ہو جائیں گی, پنجاب میں ہریالی آ جائے گی, تو ایسا تو بالکل نہ ہی کسی کا ارادہ ہے اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. تو لیکن جس طریقے سے اسے متنازع بنا دیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جب بھی میز پر بیٹھے ہیں تمام مسائل کا حل نکل آیا ہے. لیکن اس طریقے سے کنٹروورسی کریٹ ہونی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہماری سب سے بڑی اتحادی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اگر ہمارے پاس جو حکومت ہے اس میں ظاہر ہے ان کی ووٹنگ کا بڑا رول ہے, اور ان کے پاس جو آئینی عہدے ہیں اس میں ہماری ووٹنگ کا بڑا رول ہے. تو جب اتنا مضبوط اتحاد ہو اور آپ دونوں ایک دوسرے کے مرہون منت ہوں, اس طرح کا جو ہے جارحانہ بیانیہ بنانا اور عوام کے اندر اس معاملے کو لے جانا, تاکہ دیکھیں کل کل اس معاملے پہ اگر پیپلز پارٹی پیچھے بھی ہٹنا چاہے گی, اتنا متنازع بنا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کا گریسفل حل نکلنا چاہیے, اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے, اور میں تو ابھی بھی ہوپ فل ہوں اس بات پر کہ جس دن چیئرمین بلاول اور پرائم منسٹر بیٹھیں گے, جو کہ میرے معلومات کے مطابق آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ ملاقات متوقع ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حتمی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ویئرز کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ آنے والے ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول اور وزیر اعظم شہباز شریف اس کا حل نکالیں گے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کی سیاست میں متحرک ہونے کی اطلاعات ہیں, بیلاروس بھی گئے, اب لندن میں موجود ہیں, عبد المالک بلوچ صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی, اور ایسی بھی خبریں ہیں کہ شاید لاہور کے اندر پنجاب سیکریٹریٹ میں وہ بیٹھیں گے بھی اور پنجاب کے معاملات کو خود بھی دیکھیں گے. جی دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ سے متحرک ہیں, اور 2024 کا الیکشن میں ان کی لیڈرشپ میں ہی لڑا, ان کی لیڈرشپ میں ہی جیتا, جو بھی سیٹیں جیتیں. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی اور مرکز میں ان کے بھائی وزیر اعظم بنے, تو اس کے بعد جارحانہ سیاست یا پبلک میں جانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. ظاہر حکومت نئی نئی جب آتی ہے, عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ جا کر اب ہم سے دوبارہ یہ بات تو نہیں کر سکتے نا کہ جی ہم ابھی کوئی نیا نیریٹو بلڈ کریں. تو ظاہر 1-1.5 سال بعد آپ کسی کارکردگی کی بیس پر جاتے ہیں, اور جب سیاسی ماحول بن رہا ہوتا ہے, سیاست گرم ہو رہی ہوتی ہے, تبھی آپ نے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے 1 سال کی کارکردگی ہے, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب نے بالکل یہ سمجھا ہے کہ انہیں پبلک میں جانا چاہیے بطور PMLN کے پریزیڈنٹ کے طور پر. صحیح. حذیفہ, سندھ اور پنجاب دونوں میں کسانوں کی گندم پک کر تیار ہو چکی ہے, کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے, لیکن نہ سندھ حکومت, نہ پنجاب, نہ ہی وفاقی حکومت جو ہے کسانوں کی آواز سن رہی ہے. سپورٹ پرائس مقرر نہیں ہو پا رہی, حالانکہ گندم فوڈ سیکیورٹی کے ذمرے میں آتا ہے. کسان اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے. کیا پالیسی ہے حکومت کی اس پر؟ جی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کو اس کی وضاحت دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ نون لیگ کی حکومت کو بہت احساس ہے کسانوں کا, لیکن پچھلے سال سے پریکٹس ریپیٹ کی گئی کہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ویٹ کی جو پریکیورمنٹ ہم کہتے ہیں اس پریکیورمنٹ نہیں کی. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اتنا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے. وہ مافیا کیا کرتا ہے کہ کسان سے تو 1 من گندم خریدی جاتی ہے, اور جب اس کو اسٹاک کرنے لگتے ہیں اس میں 2 من جو ہے وہ مٹی ملا دی, اور وہ اس کی کوالٹی لو ہوتی ہے.
اور سرکار نے وہ گندم یوز کرنی ہوتی ہے, لیٹ سے پروکیور کر رہے ہیں اپریل میں, ہمیں ضرورت پڑے گی اس گندم کی دسمبر کے اندر, تب جا کر یہ نہیں پتا چلتا کہ کس فوڈ انسپیکٹر نے کام ڈالا ہے. اور سرکار کو اگر 10 ارب کی گندم سرکار جینونلی خرید رہی ہوتی ہے, ٹیکا آپ کو 50 ارب کا لگ چکا ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک پرائز میکسیمم جو ہے پرائز لگا دیتے ہیں کہ کسان کو ریلیف دینے کے لیے ہم لگا رہے ہیں, جس طریقے سے نگران دور نے کیا 2200 سے 3900 پر لے گئے, یہ نہیں دیکھتے کہ کسان نو ڈاؤٹ پاکستان کی بیک بون ہے, لیکن کسان اگر ہیں چند لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ, باقی صوبہ جو ہے 10-12 کروڑ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یعنی ایک مزدور مزدوری اس وجہ سے کرتے کہ اسے سستی روٹی ملے. جب گندم کی پرائز اس مان پر جا چکی ہوتی ہے تو سستی روٹی کیسے ملے گی؟ اس سال ہم نے کسانوں کو سبسڈی دی کھاد کے اوپر, اس سال سبسڈی دی آپ کو سستا بیج دیا, اس سال آپ کو ٹریکٹر دیے سستے, اس سال آپ کو جو ہے سستے ٹیوب ویلز کی جو سولر ٹیوب ویلز کی اسکیم ہے وہ دی گئی. مقصد یہی تھا کہ کسان کو ہم وہاں ہیلپ آؤٹ کر دیں, یہاں پر مہنگی گندم نہ لے کر جائیں, گندم کو یہی 24-25-2600 پہ کنٹرول رکھیں تاکہ جو روٹی ہے وہ ایک عام آدمی کی ایکسس میں رہے 10-12 پر. اگر ہم اس گندم کو اب ان کا جو مطالبہ ہے اگر ہم اسے 4000 پر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, یعنی سرکار اناؤنس کر دیتی ہے 4000 روپے کا مطلب یہ ہے, اقرا آپ اس کو بھی ایویلویٹ کر لیں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں 4000 روپے اگر ہم گندم کا ریٹ مقرر کرتے ہیں, جو مطالبہ آ رہا ہے 30 روپے روٹی ہوگی, تو مجھے بتائیں تب آپ آج اب ایک سیگمنٹ کر رہی ہیں, پھر آپ 10 پروگرام ڈیلی کریں گی کہ جی 30 روپے بھی روٹی ہو گئی, اور وہ ظاہر ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. جب ہم 4000 نومینیٹ کر دیتے ہیں, اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور وہ خریدنا بھی شروع کر دیتے ہیں, تو مارکیٹ کے اندر جو پرائز ہے وہ تو 5500 پہ چلی جائے گی. اب ہم نے کیا کہا ہے کہ گندم آپ ظاہر کاشت اگر کر رہے ہیں تو آپ گندم اوپن مارکیٹ میں جا کے بیچ دیں, وہ چاہے 6000 پہ بکے, چاہے 2000 پہ بکے, چاہے 3000 پر بکے. اب اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن ذرا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی کسان کو رول رہے ہیں, یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی کسان اگر تعداد 1 کروڑ ہے تو فائدہ جو ہے 7-8 ان غریب لوگوں کو دے رہے ہیں جنہیں سستی روٹی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی نیڈ ہی ایک ہوتی ہے. نہیں ایک آدمی جو مزدوری کرتا ہے وہ تین چیزوں پہ کرتا ہے. کہ وفاقی یا پنجاب حکومت سپورٹ پرائس تو پھر مقرر نہیں کرے گی, دے آر گیونگ اے فری ہینڈ کہ آپ جائیں اور سیل کر دیں. جی اسے فری مارکیٹ رکھا جائے گا جی, بالکل ہر حال میں, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اور باقی جو کسانوں کے جائز مطالبات ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں ریلیف دینا ہے حکومت ڈائریکٹ انہیں سبسڈی ضرور دے گی, پہلے بھی دی ہے مزید بھی دے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. حذیفہ میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیوں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے حکم کی پیروی کر رہی ہے؟ علیمہ خان اور سیاسی رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جاتا بانی پی ٹی آئی سے, یہ جو پک اینڈ چوز کی ذمہ داری ہے اسے حکومت نے اپنے پر کیوں لے لیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, کیا حکومت کوئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کرا رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کرا رہی ہے؟ جو بھی ملاقات کر رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ اڈیالہ پہنچے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہی ہوتا ہے. تحریک انصاف ان کو اڈیالہ آنے سے روک لے اور ملاقات کرنے سے روک لے, یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو ابھی تو تحریک انصاف خود بھی کلیئر نہیں ہے. پہلے یہ ذمہ داری انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دی ہوئی تھی, اب کل یہ ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب سے واپس لے کر ایک 5 رکنی کمیٹی کو دے دی گئی ہے. تو ابھی تو تحریک انصاف کا اپنا سسٹم بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ جو بھی اب اگر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر ملے ہیں اور سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ منظور نظر ہیں, تو پھر آپ کا چیئرمین ہی منظور نظر ہے تو پوری پارٹی منظور نظر ہے. اگر کوئی اور اعظم سواتی ملے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعظم سواتی منظور نظر ہیں. دوسری سائیڈ کا موقف ہے کہ ہم نے کوئی خواجہ آصف کی تو عمران خان سے ملاقات نہیں کرا دی نا, کوئی طلال چودھری کی تو نہیں کرائی, بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی کی کرائی ہے. تو اگر آپ ان پہ بھی اعتبار نہیں کرتے تو کیا کیا جائے؟ اور یہ جو پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور رابطوں کی خبریں ہیں, تعلقات بہتر کرنے کے لیے رابطے ہیں, آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے اٹ وڈ بی اے ڈینجرس سائن؟ حکومت فکر مند ہے اس پر؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. ایک تو دلی دورست والی بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو سی بی ایمز بھی شروع نہیں ہوئے ہیں. ابھی تو جو پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک آن سلاٹ ہے سوشل میڈیا پہ, وہ رکا بھی نہیں ہے. ابھی تو مطلب کب سی بی ایمز ہوں گے, کب نومن تیل ہوگا, کب رادھا ناچے والی بات ہے. ابھی تو بہت فاصلے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں, لہذا مجھے نہیں لگتا کوئی خطرے والی بات ہے.
अभी तो खामोशी, देखें लड़ाई में पहला होता है सीज फायर, अभी तो वो भी नहीं हुआ है, अभी तो लड़ाई चल रही है, अभी सीज फायर होना है, सीज फायर के बाद दोस्ती होनी है, तो अभी जब सीज फायर होगा तो फिर देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की ईद से पहले बातें हो रही थी, तहरीक की बातें हो रही थी, उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का कुछ मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया है कि उन्हें पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर ग्रैंड अलायंस नहीं मिल सकता। लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि हमसे 15 अप्रैल तक का वक्त लिया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान ने कि हम अपनी इन हाउस सारा मशवरा करके आपको 15 अप्रैल तक बताएंगे। तो उनका मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने अपना जो भी अगला लाहेमल है वो 15 के बाद 16 को बनाएगी। अगर तो 15 तक मौलाना कोई पीटीआई को यस कहते हैं तो फिर 16 को अलायंस बनेगा, नहीं तो फिर वो कहते हैं हम माइनस मौलाना आगे चलने का रास्ता अपनाएंगे। अब ये देखते हैं 15 को मौलाना क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल सही। और जो खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासत में एक्टिव हो गए हैं, अब्दुल मालिक बलोच से भी मुलाकात की, फिर बेलारूस से वो लंदन चले गए, आपको लगता है वो खासे मुतहरिक हुए हैं और वापस आकर कुछ अमली तौर पे हमें करते हुए नजर भी आएंगे? मुझे लगता है नहीं, अभी 1 साल और लगेगा। देखिए, टेक्निकल बात यह है कि उनकी पार्टी की पंजाब में और मरकज में हुकूमत थी, उन्हें अपनी हुकूमतों को वक्त देना चाहिए कि वो हुकूमतें परफॉर्म कर लें। पहला साल तो बहुत मुश्किल साल था जिसमें महंगाई भी थी, सब कुछ था। वो क्या कहते हैं अवाम में जाकर के बिजली महंगी है, उनको यकीनन अपनी हुकूमतों को वक्त देना चाहिए और मेरे ख्याल में 1 साल और देना चाहिए। अभी 2-2.5 साल बाद जब कोई परफॉर्मेंस की शक्ल निकल आएगी तब ही वो पब्लिक में जाकर बात करेंगे ना कि मेरी हुकूमतों ने ये कर दिया, मेरी हुकूमत ने ये किया, मेरी हुकूमत ने ये किया। तो एक अगर सीजन पॉलिटिशियन है तो उसको अपनी हुकूमतों को वक्त देना चाहिए। फिर सड़कें गर्म करना या सियासी दर्जा हरारत को गर्म रखना तो पीटीआई की ज़रूरत थी। मुस्लिम लीग नून को तो हर कोशिश करनी चाहिए कि सियासी दर्जा हरारत कम रहे और सड़कें गर्म ना हो। अगर मियां नवाज शरीफ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करके रोज बयान देने लग जाए तो सियासी दर्जा हरारत गर्म हो जाएगा। तो उसकी जरूरत नहीं है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को। तो मेरे ख्याल में वो ठीक वक्त गुजार रहे हैं। 2-2.5 साल बाद आपको बहुत एक मुतहरक नवाज शरीफ नजर आएगा जब इन हुकूमतों को 2-2.5 साल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और सर, नहरों के मामले पर 2 करारदादें असम्बली में जमा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड तो करना चाहती है पीटीआई और जेयूआई को, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस हो सकते हैं और बातचीत के जरिए आपको लगता है अभी भी ये मसला हल हो सकता है? जी, बातचीत के जरिए हल हो सकता है। कुछ नहरें सिंध में भी बननी है। सिर्फ पंजाब ने ये किया कि अपनी नहरों का ज़रा जल्दी अनाउंस कर दिया, इसमें कुछ नहरें सिंध में भी बननी है। नहरें पाकिस्तान की ज़रूरत हैं, रिजर्वायर पाकिस्तान की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में पहले सिंध की नहरें बननी चाहिए, पहले सिंध गवर्नमेंट अपनी नहरें बनाए तो फिर उसके बाद पंजाब रेसिप्रोकेट करे। इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई, देखें ना, मैं परसों मुराद अली शाह साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हम आज हुकूमत गिरा दें तो उसके नतीजे में क्या होगा। उसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं होगी क्योंकि अगली हुकूमत बनने का तो कोई रास्ता मौजूद नहीं है। फिर एक निगरान दौर और टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि उसके लिए तो नहरें बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले भी जो इरसा ने एनओसी जारी किया है वो निगरान दौर में ही जारी किया है ना, और वो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अगर नहरें रोकनी भी हैं तो इस हुकूमत को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और जो मैं समझता हूँ सेंसिबल मौक़िफ़ है। इसका मतलब वो हुकूमत गिराने नहीं जा रहे। ठीक है। सर, आखिरी सवाल, बाक़िर नजवी साहब को सुप्रीम कोर्ट के लिए नामज़द किया गया है। एक जज जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए मिसफिट था और इसी परसेप्शन भी नेगेटिव उसी वक्त थी, लेकिन अब इसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जज के तौर पे लाया जा रहा है। आपके ख्याल में ये चल क्या रहा है? लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी को तो नज़रअंदाज तब किया गया जब मंसूर अली शाह साहब ने इसको सपोर्ट किया। अब उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि जो कदम वो लाहौर हाई कोर्ट में उठा रहे हैं उसकी कीमत उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जूनियर को बना सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी जूनियर बन गया एक तरमीम के जरिए। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि बाक़िर नजवी साहब का जो केस है उनको यहाँ तो सुपरसीड करना ही नहीं चाहिए था, पहले सुप्रीम कोर्ट भेजते। और अगर आपने 2 दफ़ा रिजेक्ट किया है तो आप बनाने से यकीनन शुकूक व शुबात बढ़े हैं, नहीं एलिवेट करना चाहिए था। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और
مزمل سروردی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہروں کے معاملے پر کچھ بات طے ہو پاتی ہے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان. یہ تو وقت ہی بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.